صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارے درمیان ایک اہم شخصیت حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب، صدر مجلس احرار اسلام صوبہ بہار، وہ قائم مقام صدر جمعیت علماء ضلع کشن گنج موجود ہیں۔ آج ہم ان سے تعلیم کے سلسلے میں ان کی گفتگو کو ملاحظہ کریں گے اور ان کی قیمتی باتوں سے ہم مستفیض ہوں گے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ تعلیم کے سلسلے میں جو بھی آپ کا نظریہ ہے، تعلیم کو کیسے فروغ ملے گا، تعلیم کے بارے میں معلمین کو یا ادارہ چلانے والوں کو کیا کام انجام دینے چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضرت سعودی عرب میں تقریباً 30 سال آپ نے تعلیمی خدمات انجام دی ہے، وہاں آپ مدرس رہے، مشرف رہے اور آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کو سراہا گیا، آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں ابھی کشن گنج میں ہے تو آپ نے ادارہ مکیہ کے نام سے ایک بہت شاندار ادارے کا آغاز کیا ہے شہر کشن گنج میں ہی۔ اپنے ادارے کے بارے میں بھی وہ بتائیں گے، لیکن تعلیم کیسے فروغ پائے، مسلمانوں کو کس طرح سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، تعلیم میں کیسے آگے بڑھنا چاہیے، ادارہ چلانے والوں کو کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کو، گارجین کو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ مختصر انداز میں ہم حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب سے سماعت کریں گے۔ میں گزارش گزار ہوں حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت مولانا آفتاب اظہر صدیقی صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک حساس پہلو کو نکالا اور مجھ سے کچھ سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 2-3 جمعہ سے جمعہ کے خطبات میں بھی اور جمعہ کے خطبات کے بعد بھی میں اعلانات کر رہا ہوں مساجد میں۔ ابھی اسکولوں کے امتحانات چل رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ کا امتحان ہو چکا ہے اور ابھی میٹرک کا امتحان چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد مدارس کے امتحانات سالانہ شروع ہوں گے، اس کے بعد ایک داخلہ کا سلسلہ چلے گا۔ تو میری گزارش ہے تمام طلباء اور طالبات کے والدین سے کہ وہ ایسے مدارس کا انتخاب کریں اور ایسے اسکول کا انتخاب کریں اور ایسے کالجز کا انتخاب کریں جہاں صرف آپ کی بچی یا بچہ کو ڈگری نہیں بلکہ ڈگری کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ تربیت سے ہر طرح بھرپور ہوں اور تربیت کا معیار اس کے اندر اتنا آئے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد پھر وہ کوئی ڈگری یافتہ ہوں۔ اور میں ہمیشہ اس پہ زور دیتا ہوں کہ خاص کر ہماری بچیوں کے سلسلے تعلیمی معیار ہمارے یہاں بہت بگڑ چکا ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا تو بالکل ستیہ ناش ہو چکا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ آج کل امتحانات دینے جاتی ہیں بچیاں ہماری اور روڈوں پہ صبح بھی، دوپہر بھی اور شام کو بھی ایک ضم غفیر اور بھیڑ لگی رہتی ہے، لیکن اور اس میں پھر بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ 60% بچیاں مسلمانوں کی ہیں، لیکن اس 60% میں 2% بھی ایسی نہیں ہیں جن کے سر پہ اسکارف، اوڑھنی اور دوپٹہ ہو۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ان کو دیکھ کر نہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شریف زادی ہے یا مسلمان زادی ہے، مومن زادی ہے، بلکہ وہ ایسی ہی لگتی ہیں جیسے کہ ہمارے برادران وطن کی بیٹیاں ہیں۔ تو میں ضرور یہ کہوں گا گارجنوں سے کہ آپ اپنی بچیوں کا انتخاب کیجئے اچھے اسکول کا، اچھے کالج کا، کہ کم سے کم وہ پردے میں رہ کر پڑھیں۔ اختلاط کی تعلیم کی تو ہمارے یہاں وبا ہے، لیکن کم سے کم اختلاط میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو وہ کوئی شریف زادی کہلائے اور مسلمان زادی اور مومن زادی اپنی شناخت قائم کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مدارس کا بھی ایک مسئلہ ایسا ہے، جس طرح سے میں اسکول والوں کو کہتا ہوں کہ اسکول والے جو ہمارے پرائیویٹ مسلمان ڈائریکٹروں کے زیر انتظام اسکولز چلتے ہیں، اس میں قرآن پاک ناظرہ اور
وہ کچھ صورتوں کے ترجمہ وغیرہ مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے سیرت نبوی ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ہم سیرت نہیں پڑھیں گے اور بچوں کو نہیں پڑھائیں گے اس وقت تک ہمارے بچوں میں وہ ڈسپلن، وہ احترام، وہ ادب اور وہ تربیت نہیں ہو سکی۔ تو ان سے بھی میں گزارش کرتا آیا ہوں اور اب بھی کرتا ہوں، اور گارجنوں سے کہوں گا کہ ایسے اچھے اسکولوں کا انتخاب کریں، کالجوں کا انتخاب کریں۔ رہی بات مدارس کی، تو مدارس والوں سے بھی میں بہت مؤدبانہ طور پر، بہت ہی احترام کے ساتھ اور سر جھکا کے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ زبان کم سے کم یہ ہے کہ ہندی اور انگلش آئے، اس لیے جدید تعلیم کو شامل کریں۔ اور اگر زبان آ جاتی ہے ایک شخص کو تو کم سے کم وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، چاہے ان کو ہندی آ جائے، انگلش آ جائے، تو زبان پہ محنت کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میں ابھی 2-4 دن پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات پڑھ رہا تھا، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات تو پرانی ہے لیکن یہ کہ میری رائے کوئی مانتا نہیں ہے۔ میری رائے تو یہ ہے مدرسے والوں کے لیے کہ وہ ہندوستان کے آئین کو بھی پڑھوائیں، جس طرح سے ہم لوگوں کی ایک خواہش ہے اور ایک سپنا ہے اور ہم سب کا ایک خواب ہے کہ ہمارے گھروں سے جو مفتی ہوں وہ وکیل بھی ہوں۔ تو اسی طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ آج سے 50 سال پہلے ہو چکا ہے کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعزیرات ہند اور قوانین ہند کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضرت کا اشارہ زبان سیکھنے پہ بھی ہوگا کہ جس طرح سے ہمارے مولوی صاحب بچے عربی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، عربی کو سمجھتے ہیں، اسی طرح انگلش بھی سمجھیں، ہندی بھی سمجھیں، اور اسی طرح سے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر تقابل ادیان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں۔ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم تقابل ادیان نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ہمارے امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے دہلی کے جمعیت علماء کے جلسے کا جو خطاب تھا، اس خطاب سے ایک ہندوستان بھر میں ہنگامہ پاپا ہو گیا۔ تو ہم مقررین سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ گاہے گاہے ان باتوں پہ بھی روشنی ڈالیں، چونکہ جلسوں میں جو تقریریں ہوتی ہے، جمعہ میں جو تقریریں ہوتی ہیں، اس میں تقابل ادیان کی بھی کچھ ابواب آ جائیں تاکہ برادران وطن قرآن و حدیث سے واقف ہوں اور اپنے مذہب کی کتابوں کی صحیح روش سے بھی واقف ہوں۔ تو میری یہ چند خواہشات تھی۔ رہی بات، میں بھی ایک چھوٹا سا کام شروع کیا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو قبول فرمائے۔ اصل میں حضرت مولانا اسرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت بڑا خواب تھا، اور میں جب ان کے سامنے ان باتوں کو رکھا تو بہت خوش ہوئے، اور ان کے ایما پر ہم نے ایک ادارہ قائم کیا، اور ہمارے ادارے میں دونوں تعلیم کو ہم رائج کیے ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح سے انگلش کو لکھا جاتا ہے، نورانی قاعدے کو کیوں نہیں لکھا جاتا ہے، حروف تہجی کو کیوں نہیں لکھا جاتا ہے، مسنون دعاؤں کو صرف یاد کرائی جاتی ہے، ان کو لکھی کیوں نہیں جاتی ہے، اس طرح کلمات جو طیبات اور کلمات شہادت ہے اور کلمات تمجید اور توحید ہے، ان چیزوں کو لکھا کے کیوں نہیں یاد کیے جاتے ہیں۔ میں اس پہ بھی محنت کر رہا ہوں۔ دینیات کے ہمارے مدرسے میں 3 سال کا کورس ہے، جس میں ہم چھوٹے بچوں کو نرسری، LKG، UKG کا مکمل CBSE کورس سے پڑھا رہا ہوں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ کے شعبے میں ہم اول کلاس سے لے کر یعنی فرسٹ کلاس سے لے کر 8 تک، 8ویں جماعت تک کی تعلیم دینے کا انتظام کر رہا ہوں۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت صبح 7 بجے سے لے کر رات کے 7 بجے تک کلاسز چلتے ہیں اور تعلیم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، آپ سب کو، ہم سب کا ہمارا معاون اور مددگار بنائے ہر لحاظ سے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ حضرت نے بہت اچھا پیغام دیا، اور حضرت کے پیغام کا لب لباب یہ تھا کہ جو مسلمان اسکول چلا رہے ہیں، جو اسکولز مسلمانوں کے انڈر میں چل رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جدید نصاب کے ساتھ، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی نصاب بھی شامل کریں۔ کم از کم اتنا دین ضرور پڑھائیں جس سے بچہ مسلمان بنے اور اسے اپنے ایمان کی سمجھ آئے، اپنے عقائد کی سمجھ آئے، اللہ رسول کو پہچان سکے۔ اسی طرح جو مدارس دینیہ چلانے والے حضرات ہیں، محتممین، منتظمین، ان سے حضرت نے درخواست کی ہے کہ
مدرسے چلانے والے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو بھی شامل نصاب کریں، اور کم از کم ہندی، انگلش اور جو ہمارے ملک کی زبانیں ہیں ان زبانوں کو ضرور سکھا دیں، تاکہ وہ طلباء فراغت کے بعد کسی دوسرے کے محتاج نہ رہیں۔ اسی طرح مدارس میں تقابل ادیان کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے، تقابل ادیان کا بھی شعبہ ہونا چاہیے، اور حضرت نے یہ صرف اپنی زبان سے کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ ادارہ مکیہ کی شکل میں حضرت نے جو ادارہ قائم کیا ہے شہر کشن گنج میں، اس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دینیات کے ساتھ ساتھ، ناظرہ قرآن کے ساتھ، حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ حضرت نے CBSE کورس کو بھی شامل کر رکھا ہے۔ 8ویں کلاس تک کی تعلیم حضرت کے ادارے میں ہو رہی ہے، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت کے ادارے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ لکھایا بھی جاتا ہے، علامہ بالقلم پر مکمل عمل ہو رہا ہے، اس لیے یہاں کا جو بچہ نورانی قاعدہ پڑھتا ہے وہ نورانی قاعدہ کو لکھتا بھی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی روش پر بہتر سے بہتر انداز میں اپنے مدرسوں کو چلانے کی اور اپنے اسکولوں کو چلانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو، خاص کر تعلیمی ادارہ چلانے والوں کو کچھ رہنمائی حاصل ہو حضرت کی گفتگو سے۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی فعال کر دیجئے۔ شکریہ۔